تیسرا سوال یہ ہے کہ شریعت نے نفع لینے کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی ہے، لیکن اگر دکاندار روزمرہ ضرورت کی چیز بہت زیادہ مہنگی کر دیں جس کو عام آدمی کے لیے خریدنا بہت مشکل ہو جائے تو کیا ایسا نفع لینا جائز ہے؟ دیکھیں، پہلے اچھی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود حرام نہیں ہوتی، خود ناجائز نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کوئی اور چیز ملتی ہے تو اس چیز کی وجہ سے یہ حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ عید کے دن کا روزہ، اگر آپ روزے کو علیحدہ کر لیں تو روزہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے، عام دنوں میں آپ رکھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بہت باعث برکت ہے، لیکن چونکہ عید کے دن روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت و سبب یہ بیان کیا کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی مہمانی کے دن ہیں، یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں بندوں کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میزبان ہوتا ہے، گویا کہ ہم سب مہمان ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم روزہ رکھیں گے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعوت کی اور ہم کہیں جی ہم نہیں کھاتے دعوت کیونکہ ہم روزے سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی دعوت سے روگردانی کرنا لازم آتا ہے، اس وجہ سے یہ منع ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فی نفسی روزہ تو منع نہیں تھا، عید کے دن رکھنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی مہمانی سے اعراض کرنے کی وجہ سے اس میں قباحت آئی۔ تو ایسی چیز جو فی نفسی ہی حرام یا ناجائز نہ ہو، دوسرے کی وجہ سے قباحت آئے، اسے کہتے ہیں حرام لی غیرہی، حرام لی غیرہی، اور جو بذات خود ناجائز ہوتی ہے اس کو حرام لی عینہ کہتے ہیں۔ جیسے زنا کو منع کیا گیا تو زنا کسی اور چیز کی وجہ سے تو نہیں حرام ہے، وہ تو بذات خود حرام ہے، تو وہ حرام لی عینہ کہلائے گا۔ اب حرام لی غیرہی کا حکم اچھی طرح یاد رکھیے گا، وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد، اس کے بعد آپ کو بہت سی باتیں اور بہت سے مسائل انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ بعض لوگ بہت زیادہ مہنگا کر کے بیچتے ہیں، چیز بھی ضرورت کی ہوتی ہے، تو کیا یہ جو بہت زیادہ انہوں نے نفع لیا ان کے لیے شرعاً جائز ہوگا؟ تو یہ آپ کو سمجھا رہے تھے کہ جو چیزیں ممنوعہ ہوتی ہیں، حرام ہوتی ہیں، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک حرام لی غیرہی کہلاتی ہیں، لام سے نا، لام غین یہ رے اور ہے، لی غیرہی، اور ایک حرام لی عینہ کہلاتی ہیں۔ حرام لی عینہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بذات خود حرام ہوتی ہیں، کسی اور چیز کی وجہ سے ان میں حرمت صلاحیت نہیں کرتی ہے یا حرمت حرام نہیں ہوتی ہے، جیسے زنا ہے، وہ حرام لی عینہ ہی ہے۔ اور ایک ہوتی ہیں حرام لی غیرہی، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کو منع کیا جا رہا ہے حقیقتاً اس چیز کو منع نہیں کیا جا رہا ہوتا، بلکہ جس چیز کی وجہ سے اس میں حرمت آئی ہے حقیقتاً اس کو منع کیا جا رہا ہے۔ جیسے عید کے دن روزہ رکھنا، تو حقیقتاً روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ حقیقتاً آپ دیکھیں تو منع کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی سے اعراض کرنے کو، کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو مت ٹھکراؤ، اس کو منع کیا گیا۔ تو منع اصل میں وہ ہے، لیکن اس کے وہ چونکہ اس کا تعلق روزہ رکھنے سے ہے کہ روزہ رکھیں گے تو وہ لازم آئے گی، اس لیے روزے کو منع کر دیا گیا۔ اور حرام لی غیرہی کا حکم یہ ہوتا ہے، جیسے بھی آپ کو بتایا کہ اس میں جس چیز کو منع کیا گیا حقیقتاً وہ چونکہ منع نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ اپنی جگہ پہ جائز رہتی ہے، دوسری چیز کے ارتکاب کی وجہ سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے عید کے دن روزہ رکھا، روزہ ہو جائے گا، اس پہ شاید ثواب کا ترتب بھی ہو، لیکن وہ اس وجہ سے گناہگار ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی مہمانی سے اعراض کیا ہے۔ اسی کی روشنی میں اب یہ مسئلہ دیکھ لیں کہ نفع لینے کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، اور نفع کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی۔ یہ لوگوں کا غلط خیال ہے جی آٹے میں نمک کے برابر نفع لینا جائز ہے۔ اچھا اتنا اگر جائز ہے تو بتائیں، شرعی طور پہ دلیل دیجئے۔ بلکہ آپ کا یہ کہنا حرام ہے کہ جی شریعت نے آٹے میں نمک کے برابر نفع کو جائز قرار دیا، اس لیے کہ شریعت پہ الزام ہے، شریعت نے تو ایسا کہا ہی نہیں۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ شریعت نے جائز قرار دیا ہے صرف آٹے میں نمک کے برابر نفع کو، تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے آٹے میں نمک کے برابر نفع کو جائز قرار دیا ہے، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا، تو گناہگار ہوئے۔ لہٰذا اگر کوئی زائد نفع لیتا ہے، بہت زیادہ نفع لیتا ہے، تو لوگ اپنی مرضی سے خرید تو رہے ہیں، اور نفع لینا اس کے لیے شرعاً جائز ہے۔ تو فی نفسی نفع لینا منع نہیں ہے، اصل میں منع ہے لوگوں کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنا۔ تو چونکہ یہ زیادہ مہنگا بیچنا ان لوگوں کی اذیت اور تکلیف کا سبب بنتا ہے، اس لیے یہ فعل ناجائز ہوگا۔ معلوم یہ ہوا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کا ضرورت سے زیادہ مہنگا بیچ کر لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے، لیکن اس سے جو آنے والا نفع ہے چونکہ حقیقتاً نفع وہ منع نہیں ہے، نفع اس کے لیے حلال اور جائز ہوگا۔ یہ اچھی طرح یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں۔ مثال کے طور پہ ایک اور نظیر پیش کر دیتا ہوں، اگر کسی نے کسی جاب کے لیے اپلائی کیا ہے
اس میں اتنا اس کے پاس تجربہ بھی ہے اور کام کرنے کی بہترین صلاحیت بھی ہے، جیسی ریکوائرمنٹ ہے ویسی اس کے پاس صلاحیت بھی ہے، لیکن جو کاغذات چاہیے، ڈاکومنٹس چاہیے، وہ اس کے پاس نہیں ہے، یہ جھوٹے ڈاکومنٹس بنا کے جاب حاصل کر لیتا ہے۔ اب بتائیں اس کے لیے اس جاب کو کرنے کے بعد تنخواہ حلال ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اگر یہ جھوٹے ڈاکومنٹس ہٹا دیں، جاب کرنا بھی حلال، تنخواہ بھی حلال، تو فی نفسی تو حلال ہے۔ اس میں اگر قباحت نظر آ رہی ہے تو جھوٹے ڈاکومنٹس کی وجہ سے ہے، یہ حرام لغیر ہی ہوگا۔ اس میں جس چیز کی وجہ سے قباحت آئی وہ اصل میں حرام ہے، یہ حرام نہیں۔ لہذا اگر یہ ایسی جاب کرتا ہے، صحیح کام کرتا ہے، جائز کام کرتا ہے، محنت سے کام کرتا ہے، اس کا اہل بھی ہے، تنخواہ اس کے لیے حلال ہوگی، لیکن جعلی ڈاکومنٹس دینا اس کے لیے حرام ہے، یہ گناہ ہوگا۔ اس ڈاکومنٹس کی حرمت صلاحیت نہیں کر جائے گی اس نوکری کے اندر یا اس کی تنخواہ کے اندر، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک